مثال ہے، تقویٰ میں بے مثال ہے. ہمارے قائد کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. قیادت ہماری ایسی ہے، علم بے مثال ہے، بلکہ واللہ ہماری قیادت کا عالم یہ ہے کہ فرشتے بھی جس کی ابتدا کرتے ہیں وہ ہماری قیادت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ وصلت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، جشن غوث الورا، فیضان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. حضور میری قوم کے زمانے میں حضور ہمارے قائد ہیں. دنیا کے قائدین کا حال یہ ہے، دنیا کے قائدین کا حال یہ ہے کہ وہ تقریر کرتے ہیں، لیکن جب ذات کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ کرپشن میں لوگ ان کو مبتلا دیکھتے ہیں. لیکن یہ اپنے نبی کی ہمارے قائد ہیں، ہمارے نبی کہ جو حلیمہ کے سینے سے دائیں طرف کا دودھ پیے، بائیں طرف کا چھوڑ دے. یہ ہمارے قائد کی شان گود میں ہے. گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ کچھ. وہاں تو گود میں حال یہ ہے کہ دائیں طرف کا نوش فرماتے ہیں، بائیں طرف کا چھوڑتے ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ خاتون کے سینے میں دائیں طرف شیر کم ہوتا ہے اور بائیں طرف زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول جو پوری کائنات کی قیادت کے لیے آئے ہیں، اپنے لیے کم لے کر اور اپنے بھائی کے لیے زیادہ چھوڑ کر بتا رہے ہیں کہ حضور صرف انصاف نہیں کرتے، انصاف برابر برابر کو کہتے ہیں، بلکہ میرے آقا تو عطا کرتے ہیں، کم اپنے لیے رکھتے ہیں، زیادہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت میں لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہر دور میں قرآن، ہر دور میں حدیث مصطفیٰ ہمارے لیے رہنما ہے. میں معاذ اللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کو موجودہ دور کی ظاہری کسی قیادت کو چھوڑنا چاہیے، نہیں. اصل قیادت ہمارے حضور ہے ہمارے لیے، بلکہ ہمارے لیے تو ہر چیز کی اصل وہی ہے. خدا کے بعد سب کچھ وہی ہے. امام کہتے ہیں وہی جل و شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی پیر ہے، وہی پاک ہے، وہی ٹھار ہے. اللہ اکبر. ان کی شان ہی نرالی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو آقا ہمارے قائد ہیں. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے یہ بات شروع میں کہہ دی کہ ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے، تو آئیے دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے. اب میری اصل عنوان کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. پوری دنیا تیسری عالمی جنگ، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے، اور پوری دنیا کے دانشور یہ کہہ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں جنگ شروع ہو چکی ہے، کچھ کہتے ہیں جنگ شروع ہونے والی ہے. بہرحال کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حالات ایسے ہوں گے. توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، اگر آپ صرف دل بہلانے کے لیے آئے ہو تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، اور اگر آپ انقلاب اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آئے ہو تو اپنے اللہ و رسول کا فرمان دل کے کانوں سے سننا. ایک ایک جملے پہ توجہ کرنا. تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور جب یہ عالمی جنگ ہوگی تو یاد رکھنا سر ایسے اڑیں گے جیسے فٹ بال. آندھیاں خون کی ایسے ہوگی. لوگ مٹی کی سرخ آندھی کی بات کرتے ہیں، خون کی سرخ آندھیاں ہوگی. اللہ اکبر. مصنوعی طور پر دنیا میں بیماریاں لائی جائے گی، مصنوعی طور پر دنیا کے اندر بلائیں لائی جائے گی، دنیا کے اندر زہر اور زہریلی اشیاء غذاؤں کے طور پر لوگوں کو دی جائے گی. بڑے عجیب حالات ہوں گے، بڑے عجیب انداز ہوں گے. اب میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہر ملک پر کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برطانیہ، امریکہ کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، بلکہ حالات کیا ہوں گے جب تیسری عالمی جنگ ہوگی تو جنگ کرانے والے تو یہ چاہیں گے نا کہ ہمارے ذہن کا آدمی بیٹھے، تبھی تو ان کی مراد پوری ہوگی، ورنہ وہ جنگ چاہیں گے. کوئی امن چاہے گا تو ان کی مراد تو پوری ہو نہیں سکتی. تو ہوگا کیا؟ پوری دنیا پر لوگ اپنے خیال کے لوگ بٹھائیں گے، اور وہ ظالم ہوں گے، وہ جابر ہوں گے. اتنا ظلم ان کے پاس ہوگا. اللہ اکبر.
اکبر، لوگ آج سے پہلے کے ظالموں کو بھول جائیں گے۔ فرعون کا ظلم، نمرود کا ظلم، شداد کا ظلم، وقت نصر کا ظلم، یعنی جتنے بھی ظالم گزرے ہیں، سفاکیت ہو یا اور بھی کوئی آپ کے نزدیک اصطلاحات ہو، وہ سارے وہ جرموں کو اور ظلموں کو لوگ فراموش کر دیں گے۔ اور آج یہ سب کچھ کیوں کر ہوگا؟ اس کے ہوگا کیوں کر؟ اب قرآن کہتا ہے کیوں کر ہوگا، اور مشکات شریف کی ایک حدیث اس سے بچنے کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ دو باتیں، ایک تو یہ دنیا میں حالات خراب کیوں ہوں گے، یا دنیا میں حالات بگڑیں گے کیوں، لوگوں کے شہر کیوں برباد ہوں گے، بستیاں کیوں تباہ ہوگی، بستیاں کیوں ویران ہوگی، بچے گا کون؟ دیکھو تیسری عالمی جنگ سے بھی لوگ بچیں گے، اور بچنا کس کو ہے؟ وہ آج ہی راہ عمل آپ کو تیار کرنا ہوگا، دل کے کانوں سے سننا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، تم پر جو بھی تکلیف آتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اب پتہ چلا اللہ اکبر، بڑی بڑی بیماریاں اکثر لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے، یہ نہیں کہتا کہ ہر بیمار گناہگار ہوتا ہے، ایسا نہیں کہتا، لیکن اکثریت کی بات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہاں پر میرے رسول کی دکھیاری امت کے لوگ موجود ہیں، خواتین ہو یا حضرات، بچے ہو یا جوان، کوئی نہ کوئی دکھ میں مبتلا ہے، سب کا دکھ الگ الگ ہے، لیکن آؤ آج دکھوں کا مداوع تلاش کریں، آج دکھوں کا حل تلاش کریں، آج تکلیفوں کا حل تلاش کریں۔ میرے عزیز، یہ محفلیں لطیفہ گوئی کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں گل و بلبل کی بات کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں اپنے مسائل کے حل کے لیے ہوتی ہے۔ اب آئیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے، اللہ اکبر، جو بے چینیاں ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے۔ آپ کہتے ہیں نا مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، گناہوں کی وجہ سے، قرآن کہہ رہا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ آپ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی، گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں میرا بزنس بند پڑ گیا، گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ اور پھر یہاں پہنچ کر انسان کیا کہتا ہے؟ مولانا مجھے کسی نے کچھ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ چین کی نیند نہیں آتی، کسی نے کچھ کر دیا، بیٹی کو رشتے نہیں آتے، کسی نے کچھ کر دیا، دھندا اچھا نہیں چلتا، کسی نے کچھ کر دیا، دل مطمئن رہتا ہے، کسی نے کچھ کر دیا، ذہن ٹینشن میں رہتا ہے، کسی نے کچھ کر دیا۔ یاد رکھو جب تک اپنے جرائم کو دوسروں کے ساتھ تھوپتے رہو گے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے تیرے کرتوت کی وجہ سے یہ تیری تکلیفیں ہیں، یہ تیری مصیبتیں ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے، اللہ اکبر، آیت کریمہ کی تشریح کرنے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، اب دل کے کانوں سے سننا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ اب آپ اس کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم میں جو کھجلی آتی ہے، یعنی کبھی کبھی جو تمہارا جسم کھجاتا ہے وہ کھجلی بھی تمہارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ مطلب کیا کہ اگر مسلمان گناہ نہ کرے تو کبھی اس کو کھجلی بھی نہ آئے۔ آپ اندازہ کریں مسلمان اگر گناہ چھوڑ دے اس کو کبھی کھجلی بھی نہ آئے۔ پتہ کیا چلا؟ آقا فرما رہے ہیں تمہیں جو کھجلی آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جو تمہارا جسم پھڑکنے لگتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا گیا اللہ اکبر، جو تمہیں ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جو تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ مطلب کیا؟ اگر مسلمان گناہ نہ کرے زندگی میں کبھی اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ اگر مسلمان اللہ اکبر گناہ نہ کرے کبھی اس کو ٹھوکر بھی نہ لگے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ولیوں کی فہرست بناؤ، ولیوں کی فہرست بناؤ، اور اس میں 99% اولیاء اللہ کو دیکھو کبھی ان کو ٹھوکر بھی نہیں لگی، کبھی ان کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھا۔ مسلمانوں کہاں ہو؟ تمہیں کتنا اچھا مذہب ملا ہے کہ اس میں عمل کرو، وہ کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ کوئی دنیا کا انسان تمہارا کیا بگاڑ دے گا؟ کوئی دنیا کی منزل تمہارا کیا بگاڑ دے گی؟ کوئی دنیا کا دشمن تمہارا کیا بگاڑ دے گا؟ حد
حد ہے اور حیرت ہے کہ گناہوں کی وجہ سے قیادتیں بھی چپ رہے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ٹھوکر بھی لگ رہی ہے۔ اسی لیے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کو ٹھوکر لگتی تھی زخم بعد میں دیکھتے تھے، پہلے وہ استغفار پڑھتے تھے، پہلے وہ توبہ کرتے تھے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اپنے رسول فرما رہے ہیں کہ کانٹا بھی گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، ٹھوکر بھی گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، بیماریاں بھی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، جسم کے جو ہے وہ اعضاء بھڑکتے ہیں وہ بھی گناہ کی وجہ سے۔ اب آئیے مشکات شریف کی حدیث دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میں ہی وحدہ لا شریک ہوں۔ اور پھر وہ فرماتا ہے میرے بندو جب تم میرے نافرمان ہو جاتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، میں تم پر ظالم و جابر حاکم مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے سختی پیدا کر دیتا ہوں، تمہارے لیے میں تم سے نفرتیں پیدا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچتے ہو کہ ووٹوں کی وجہ سے ظالم ہم میں آتے ہیں یا سازشوں کی وجہ سے آتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ساری چیزیں بہانے اور کھیل تماشے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ تم پر ظالم حکمراں کسی سازش کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ سن لے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے جرائم کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ظالم حکمراں تم پر مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیتا ہوں۔ ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، ہم تو رسالت کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کوئی کیا کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ لوگوں کے دل خدا کی مٹھی میں جیسا کہ اس کی شان ہے، لوگوں کے دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ جس طرف چاہتا ہے محبت ڈالتا ہے، جس طرف چاہتا ہے نفرت ڈالتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر کسی ملک میں کوئی کافر تم پہ ظلم کر رہا ہے، اگر اس کی بجائے مسلمان کو بھی تم حکمراں بنا دو اور تمہارے کرتوت یہی رہے کہ تم رات کو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہو، تو پھر وہ تمہیں محمود غزنوی جیسا حکمراں نہیں ملے گا، پھر وہ حجاج بن یوسف جیسا حکمراں ملے گا۔ آپ مسلمان اور غیر مسلم کے معاملات کو بھول جائیں۔ واللہ میں کسی کی تائید اور کسی کی مخالفت کرنے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو آئینہ دکھانے آیا ہوں۔ اگر آج بھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ مسلم غیر مسلم کا معاملہ ہے، ہو سکتے ہیں معاملات، لیکن جس حدیث کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں یہاں تو اپنے جرائم کا معاملہ ہے، یہاں تو اپنے کرتوت کا معاملہ ہے۔ ساری حکمراں کرتوت کی وجہ سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اور آپ اس جلسے میں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں، جشن غوث الورا کی محفل میں اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے، میں آپ کو کسنا چاہتا ہوں؟ آپ مجھے سدھارنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ ہو کہ میں خود سدھر جاؤں تو پھر آئیے ذرا دیکھیں ظالم حکمراں کیوں ہے؟ تمہیں لوج میں بکتی ہوئی بیٹیوں سے ہمدردی ہے، تمہیں گھروں پہ چلنے والے بلڈوزر سے تکلیف ہے، تمہیں ستانے والوں سے بے قراری ہے، تو آپ سے پوچھتا ہوں یہ تو آپ کی وجہ سے ظالم حکمراں مسلط ہوئے ہیں۔ جب تک کہ رات کی تاریکیوں میں زنا کے اڈے آباد کرتے رہو گے، جب تک رات کی تاریکیوں میں نشے میں دھت پڑے رہو گے، جب تک عورتوں پہ باپ کی نظریں ڈالتے رہو گے، جب تک سود کے دھندے کرتے رہو گے، جب تک زنا کے اڈے آباد کرو گے، ہاں اے امت کے درد میں تڑپنے کی بات کرنے والوں، کسی بیٹی کی آبرو لٹتی ہے، تم واٹس ایپ پر اس کو عام کرتے ہو بڑے درد دل کے ساتھ، دیکھو مسلمان کی بیٹی کو یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یقیناً جس نے کیا غلط کیا، لیکن اگر ان بچیوں کی آبرو کے لٹنے کا درد ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے، حدیث کہہ رہی ہے تیرے جرائم کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننے والوں، نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والوں، بھنگ کھانے والوں، چرس پینے والوں، اللہ اکبر، ہیروئن یوز کرنے والوں، ڈرگ یوز کرنے والوں، آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم جوانوں میں موجود نہیں ہے؟ وہ کون سے جرائم ہیں جو مسلم امہ میں موجود نہیں ہے؟ حالات یہ ہیں، اللہ اکبر، مسجدیں ویران ہو چکی ہے، مسجدیں مرثیہ
جمعہ کی نماز میں خطبے سے پہلے آتے ہیں، 2 رکعت کر کے بھاگ جاتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں تمہاری شرکت میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا۔ اللہ دلوں کے حالات جانتے والی بذات الصدور ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ کسی سیاسی لیڈر کو آپ خوش کر سکتے ہیں ہزاروں میں شریک ہو کر۔ میں شکر کرتا ہوں اللہ نے آپ کو توفیق دی آنے کی، لیکن میرا کلیجہ اس سے ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ صرف سننے کے لیے جو قوم جمع ہو اور عمل کے لیے جمع نہ ہو، تو ایسا جمع ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس دن میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، جیسے جلسوں کے لیے جذبات ہے ویسے فجر کی نماز کے لیے بھی جذبات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور شابر پاک، فیضان حضور مخدوم سنہ، فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ سید امیر القادری صاحب قبلہ۔ سماع کا سمندر سیاسی جلسوں میں دیکھا جاتا ہے، مذہبی جلسوں میں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں۔ ہمیں حسین پاک نے بتایا ہمیں 22,000 منافقوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پاک مصطفیٰ کے وفاداروں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ دین کی باتیں سنیں گے، کریں گے رسمی طور پہ، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ کہیں وہ دور تو نہیں آ گیا؟ مسجدوں کو سوچو تو صحیح، مسجدیں ویران ویران، مسجد کی چٹائیوں پہ گرد و غبار۔ کتنی سادگی سے میرا جوان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ کس نے کہہ دیا ٹائم ملے تو نماز پڑھنا ہے؟ آؤ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس میں تشریح اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کی پیش کروں، ذرا توجہ سے سننا۔ امام المتکلمین لکھتے ہیں، حدیث تو آپ نے سنی ہوگی لیکن تشریح تھوڑا سا اس پہ توجہ کرنا۔ امام المتکلمین جو امام اہل سنت کے استاد ہیں، والد ہیں، اللہ اکبر، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ کرنا، کہ جس نے نماز چھوڑ دی، توجہ، جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ جس نے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ اٹھے گا۔ جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا۔ جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن شداد کے ساتھ اٹھے گا۔ گویا کے 5 نام لیے گئے۔ اب ذرا ان 5 پر ذرا غور فرمائے۔ فرعون کون؟ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن۔ قارون کون؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کا الزام لگایا۔ کتنا بدترین قارون، قزن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن جب زکات طلب کی تو اس نے اپنی زکات بچانے کے لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ پر زنا کا الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرا مجرم ہے، میرے قریب تو سزا اس کو دے گا۔ حضرت موسیٰ نے جلال میں کہا زمین دھسا دے اس کو اپنے اندر۔ وہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ جب وہ کمر پر دھسا تو پھر اس نے کہا اچھا موسیٰ میری دولت پہ قبضہ کرنے کا خوبصورت بہانہ نکالا کہ مجھے دھسا رہے ہو تاکہ میری دولت پہ قبضہ کر لو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا رکو، اس کی دولت کی ساری تجوریاں اس کے سر پہ رکھ دی جائیں اور یہ دھسے گا تو اپنی دولت کے ساتھ دھسے گا۔ اللہ اکبر، وہ دھستا رہا۔ روایتوں میں آتا ہے جس دن سے جناب موسیٰ نے کہا تھا دھستا رہے گا وہ دھس رہا تھا، لیکن جس دن میرے نبی کی آمد ہوئی اللہ نے فرمایا اب قارون کو دھسایا نہ جائے گا کیونکہ محبوب کے قدم زمین پر لگ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، قارون دشمن رسول ہے۔ اللہ اکبر، ابو لہب کا بھی تو کوئی رشتہ تھا، اللہ، لیکن قربان قارون کا کوئی رشتہ نہیں، نہ زمانہ وہ ہے، نہ اصل وہ ہے، نہ دور وہ ہے، نہ تعلق وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس محبوب کی ولادت کیا ہوئی، قدم زمین میں کیا لگے۔ قارون کے لیے کہا گیا جتنا دھستا تھا دھس گیا، اب آج کے بعد نہیں دھسے گا۔ حیرت کی بات ہے ولادت رسول کا فائدہ قارون جیسوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ کو کیوں نصیب؟ اللہ مصطفیٰ کی شان
فرعون دشمن نبی، نبی کا دشمن، قارون نبی کا دشمن، اتنا بڑا دشمن جس نے زنا کا الزام لگایا. اس کے بعد اللہ اکبر حامان یہ بھی نبی کا دشمن، شداد یہ بھی نبی کا دشمن جس نے زمین پہ جنت بنائی. اور ابی بن خلف کا اگر تعارف آپ نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں. اللہ کے رسول رحمت للعالمین نے اپنی زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، ظاہری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا. آقا نے کسی کو قتل نہیں کیا، ایک بندے کو حضور نے قتل کیا بس. اللہ کے رسول نے ایک بندے کو قتل کیا، ایک شخص کو قتل کیا، اور جس کو قتل کیا اس کا نام ہے ابی بن خلف. اور یہ حدیث میں آیا ہے زمانے کا بدترین انسان وہ ہے یا جو نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے. آپ مجھے بتائیں وہ رحمت للعالمین تندات شہید کرنے والوں کو دعا دیتے تھے، زمین پہ ڈھکیل دینے والوں کو اور گھٹنوں کو پھوڑ دینے والوں کو دعا دیتے، پنڈلیوں پہ پتھر مارنے والوں کو دعا دیتے. حضور نے جس کو قتل کیا ہوگا، اب قتل بھی شان رحمت للعالمین سے ہی کیا. حضور نے کوئی اس کو تلوار نہیں اٹھائی، اس کے ٹکڑے نہیں کیے، گردن نہیں کاٹی. کیا کیا؟ اپنا نیزہ لیا اور نیزہ لے کے اس کو صرف چبا دیا. تو پورے میدان میں وہ جب چھلکتا پھرتا تھا، تڑپتا تھا. ابو جہل نے کہا تو عورتوں سے زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ بہادری کی باتیں کرتا تھا، آج تو تڑپ رہا ہے. اس نے کہا ابو جہل تو کہتے صرف نیزہ چبایا ہے، بندہ اگر وہ مجھ پر پھونک بھی دیتے تو بھی میں قتل ہو جاؤں. حضور علیہ السلام نے جس کو قتل کیا وہ ابی بن خلف ہے. اب میری قوم کے جوانوں، عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے رسول کی کا فرمان جس پر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا اتفاق کہ بے نمازی فرعون کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، قارون کے ساتھ اٹھے گا، شداد کے ساتھ اٹھے گا. ابی بن خلف یعنی 5 کے 5 نبی کے دشمن. اب امام المتکلمین بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی دشمنان رسول، گستاخان رسول کے ساتھ اٹھے گا. اس سے پتا چلا کہ اشارت النص کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گویا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی، جو حامان کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی. مسلمانوں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم گیم کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو، فلموں کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو، بتاؤ تو صحیح دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے اتنا وقت نکال لیتے ہو. میرے بھائی کیوں 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں ملتا؟ کیوں نمازیں قطع کرتے ہو؟ خدا کے لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا ہے. برادری سے خارج ہونے کا اتنا خیال ہے، رسول اللہ نے اپنے ذمے سے خارج کیا ان کو جو نماز نہیں پڑھتے. بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگ یہ کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ، نماز کوئی ضروری ہے، اللہ غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے، وہ تو یوں بھی جنت دے دے گا. میں کہتا ہوں میں نماز تیری وجہ سے نہیں سمجھتا، میں تو نماز کربلا کی وجہ سے سمجھتا ہوں. اگر نماز اتنی اہم نہ ہوتی تو امام حسین اخیر میں سجدہ نہ کرتے، امام علی مقام سجدہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ تعویذ والے لوگ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، میرے دادا مرشد کی تو پوری زندگی تعویذ ہی دینے میں گزری ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اور نہیں جانتے، آپ بریلوی شریف کے قریب رہتے ہو، سیدی مفتی اعظم تعویذ ہی کے ذریعے سے سارے معاملات کرتے تھے. ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں لوگ بے چینی کا علاج تعویذات سے کرنا چاہتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں یاد رکھنا نماز نہیں پڑھو گے کوئی تعویذ تمہیں کام نہیں آئے گا، تمہاری مصیبتیں بڑھتی جائے گی. اگر کوئی کہتا ہے تعویذات مصیبتوں کا حل ہے، اللہ ہرگز نہیں. سحر جادو کا مقابلہ تعویذات سے ہو سکتا ہے، اللہ کا عذاب تعویذات سے
نہیں ٹالا جا سکتا. آپ جانتے ہیں جو ہر بے قرار دل کا قرار, جو ہر بے چین دل کا چین, کون ہے ہر بے قرار دل کا قرار, کون ہے ہر بے چین دل کا چین؟ میرے امام کہتے ہیں ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, میرے آقا یاد آئے تو انسان کم بھول جاتا ہے, لیکن جب رسول اللہ بے چین ہوتے ہیں, جب میرے آقا بے چین بے قرار ہوتے ہیں, وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے, ہر بے قرار دل کا قرار ہے, جب وہ بے چین ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ میرے آقا فرماتے تھے ارحنا یا بلال, اے بلال میری بے چینی کو دور کر, اے بلال میری بے قراری کو دور کر, اے بلال مجھے راحت پہنچا. بلال کہتے کیسے؟ آقا فرماتے بالصلاۃ, اذان پڑھ, ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے. وہ ہمارے رسول نماز میں اپنے آپ کا سکون تلاش فرما رہے, حالانکہ وہ تو ہر بے چین دل کا چین ہے, وہ تو ہر شخص کی بے چینیوں کا بھی چین ہے, لیکن نماز کی اہمیت کو آپ سمجھے نا. اللہ اکبر. اور سن لو, صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ کے دور میں مسلمان اور بے مسلم میں فرق کرنے کے لیے ایک ضابطہ تھا. جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے. اللہ اکبر. اللہ خود فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دیکھیں, کئی صحابہ کا نام لکھا ہے جس کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے. حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے, امام کی تعویل کے ساتھ ہم ہیں. لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, اگر قیامت کے دن آپ کے فتوے کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہوگا کیا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ چشتی تو بن گئے, نقشبندی تو بن گئے, سرورتی تو بن گئے, رسمی تو بن گئے, اشرفی تو بن گئے, برکاتی تو بن گئے, مداری تو بن گئے, آپ سب بن گئے. مسلمان کیسے بن رہے ہو؟ ٹوپیوں کے کلر تمہیں سلسلوں سے وابستہ کر سکتے تمہارے اپنے قوم میں, لیکن خدا کی عدالت میں مسجدوں کو آباد کیے بغیر اپنا سچا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے. اور یہاں چاہے جتنے بہانے بنا لو, چاہے جتنے بہانے کر لو, اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں, اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں. تو بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے عرض یہ کر رہا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, وہ کیا گیا اس قوم کو, ہائے ہائے, جس کی راتیں رکوع اور سجود میں گزرا کرتی تھی, جس کی راتیں سجدے کے شوق میں گزرا کرتی تھی, آج وہ قوم راتوں میں گندی فلمیں دیکھ رہی ہے. اس قوم کے جوان نشے میں مبتلا ہے, اس قوم کے جوان شراب میں مبتلا ہے. آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, نشے اور شراب کے حوالے سے ذرا کوئی غور تو کر لے. کیونکہ ابو لہب سمرقندی نے سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیان نقل کیا, لکھتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشہ کرے اس کو اپنی بیٹیاں نہ دیا کرو, اپنی بیٹیوں کے رشتے نشہ کرنے والوں کو نہ دو. فرمایا میرے آقا نے نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ, نشہ کرنے والا مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو. اللہ اکبر. اس کو قرض کی حاجت ہو اس کو قرض نہ دیا جائے, وہ بھوکا ہو اس کو کھانا نہ دیا جائے, اس لیے کہ پہلے سمجھاؤ, نہیں مانتا تو سوشل بائیکاٹ کرو تاکہ پتہ چلے کہ نشہ کرنے والوں کا انجام کیا ہے. اور پھر اللہ کے رسول کیف نبی اللہ اللہ نشہ کرنے والوں کا قیامت کے دن کا منظر بتاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرے گا وہ قیامت کے دن یا تو سور کی شکل میں اٹھے گا یا تو بندر کی شکل میں اٹھے گا, دو میں سے کوئی ایک شکل لے کے وہ اٹھے گا. ہائے میری قوم کے جوانوں, کڑوے جھوٹ تمہیں کون سا فائدہ دیتے ہیں؟ ہائے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي الله. کڑوے جھوٹ تمہیں کون سا فائدہ دیتے ہیں؟ یہ نشہ انسٹالمنٹ پر تمہیں تباہ کرتا ہے, پھیپھڑوں کو کھا رہا ہے, تمہاری سوچ کو کھا, تمہاری فکر کو کھا. اور یہ نشہ جان بوجھ کر مسلم بستیوں میں عام کیا جاتا ہے. کیوں؟ لوگوں کو تمہارے ٹیلنٹ سے تکلیف ہے, کیونکہ لوگ جانتے ہیں جب تم پڑھو گے تو تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا, جب تم تجارت کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا, جب تم سیاست کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا, جب تم بولو گے
ٹیلنٹ نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے پاس ہے. آپ کہیں گے مولانا 1400 سال کی بات نہ کرو. میں کہا 1400 سال کی نہیں. ابھی عقائد پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے میں آپ سے کہتا ہوں آج بھی کلمہ پڑھنے والوں کا ٹیلنٹ یہ ہے کہ ہندوستان کو جس میں ایٹمی طاقت دی ہے وہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. آپ مجھے بتائیں 1857 میں انقلاب کی آواز بلند کرنے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. 1857 میں جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دینے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. اللہ اکبر. پورے ملک میں انقلاب کی آگ لگا کر انگریزوں کو بھگانے والا کوئی اور نہیں ہے. وہ سب کلمہ پڑھنے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضہ کا ہندوستان، حضرت علامہ سید امیر القادری صاحب اللہ. آپ کلمے کو سمجھتے کیا ہو؟ آپ کا حسن آپ کو نہیں پتا ہے. دنیا تمہارے حسن سے لرزہ برندام ہے. اپنا ٹیلنٹ سمجھو خدا کے لیے. بھیڑیوں کی صفوں میں رہتے ہوئے شیر اگر اپنے آپ کو بھیڑیا سمجھے اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی؟ اے میری قوم کے جوان، تو شراب پینے والا بھیڑیا نہیں ہے، تو جوا کھیلنے والا بھیڑیا نہیں ہے، تو زنا کرنے والا بھیڑیا نہیں ہے. تو محمد رسول اللہ کا شیر ہے. شیر تو شراب پینے نہیں، تو شربت عشق رسول پینے کے لیے آیا ہے. تو جوا کھیلنے کے لیے نہیں، تو جوے کے خاتمے کے لیے آیا ہے. تو زنا کرنے کے لیے نہیں، تو زنا کے خاتمے کے لیے آیا ہے. ارے نادان، ہندوستان میں مسلمانوں کا پہلا قافلہ نہ مسجد بنانے آیا تھا نہ مدرسہ بنانے آیا تھا. وہ تو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے آیا تھا. یہ اور بات ہے کہ تمہارا کردار دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور اس کے بعد لوگ تمہارے طریقے پر آ گئے. مسجدیں بن گئی کردار کی وجہ سے، مدرسے بن گئے کردار کی وجہ سے. مسلمانوں، ہمارے معاشرے اور سماج میں اس لیے نشے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، حسن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے، ورنہ آج بھی مسلمانوں کے پاس ٹیلنٹ کتنا ہے. اور دیکھ لیں اس ڈاکٹر کو جو کلمہ پڑھتا ہے اور دیکھ لیں اس کو جو کلمے سے عاری ہے. کورونا کے کال میں آپ کو نہیں پتا چلا کہ کلمہ پڑھنے والے ہی لوگوں کا علاج کرتے رہے. محمد رسول اللہ کے غلام ہی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علاج کرتے رہے. ورنہ ہم نے بڑے بڑے ایم ڈی ڈاکٹروں کو گھر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور کلمہ پڑھنے والے بھی ڈاکٹر علاج کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. کلمے کی طاقت کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں نہیں پتا یہ کلمہ کیا ہے. خدا کی عزت کی قسم، مجھے تو یہ بھی غصہ آتا ہے جب کوئی کہتا ہے مولانا کوئی وظیفہ دو، ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ، وہ کہتے کوئی اور دو. کتنے نادان ہو، کلمے کی اہمیت سے بے خبر ہو. ارے وہ کلمہ جو کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے، وہ مسلمان کو کون سا مقام ہے؟ اللہ یا رسول. توہمات پرستی میں مبتلا مسلمانوں، کلمے کی اہمیت کو سمجھو. کلمے نے مشرک کو مومن بنایا ہے، کلمے نے ادھر سے نکال کے ادھر ڈالا ہے. ارے کلمے کی طاقت یہ ہے، کلمہ زمین پہ پڑا جاتا ہے عرش ہلنے لگتا ہے. جو کلمہ عرش ہلانے کی طاقت رکھتا ہے اس کلمے کے اندر کیسی طاقت و قوت ہوگی. افسوس ہے تو یہ نشہ، یہ جوا، یہ سارے خرافات آپ کے محلے میں اس لیے ہے کہ تمہارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے. اور آپ سن لیں، نادان مت بنو. آپ گناہ مٹانے آئے تھے، گناہ کو پرموٹ کرنے نہیں آئے. آپ جرائم ختم کرنے آئے تھے، جرائم کو پرموٹ کرنے نہیں آئے. بس بات کو آگے لے جاتے ہوئے اختتام کی طرف چلتے ہوئے اکثر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نشہ کرتے ہوں گے وہ یا تو سور کی شکل میں اٹھیں گے یا تو بندر کی شکل میں. ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، پورے بدن پہ جہنم کے سانپ اور بچھو چپکے ہوں گے اور اس کے منہ سے پاخانہ نکلتا ہوگا. وہ پاخانہ اگلتے ہوئے، پیاز اگر کھا لو تو اس کی بدبو خود سے برداشت نہیں ہوتی. جب قیامت میں پاخانہ اگلتے ہوئے آؤ گے نشے کے جرم میں، نشے کی پاداش میں، بہت اسمارٹ بنتے ہو، بہت روشن
کی ٹیکنک نکل گئی، تجھے کیا پتا؟ میرے نبی وہاں کی بات کرتے جا لوگوں کا تصور نہیں جاتا۔ ہاں گیہوں کی انگور کی جب شراب بنتی تھی تبھی فرما دیا کل مسکر حرام، جس سے بھی نشہ ہوگا وہ سب حرام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حضور علیہ السلام کی یہ حدیث قیامت تک کو کور کر رہی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا نظام رحمت قیامت تک کے لیے۔ اور اپنے آپ پہ رحم کرو۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں میں ان کو بتا دوں، میرا یقین نہیں ہے تو سائنس سے پوچھ لینا، نشہ کرنے والا جلدی سے نامرد ہوتا ہے، بیوی کے قابل نہیں رہتا۔ نشہ کرنے والا سوچ اور سمجھ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے، نشہ کرنے والا سماج پر بوجھ بنتا ہے۔ ہاں جو نشہ کرتا ہے اس کے بچوں کو اسکول میں عزت نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں نشیڑی کے بچے آ گئے، ان کے بچوں کو جوان ہونے کے بعد اچھے رشتے نہیں ملتے۔ اس کی بیوی جب وہ کمائے گا نہیں تو برتن جھاڑو کے لیے جانا پڑتا ہے، اور جہاں برتن جھاڑو یا عورت کوئی کام کے لیے جائے تو لوگوں کی نظر پھر کیسے کیسے اٹھتی ہے، اس کا کوئی تبصرہ کرنے کا موقع نہیں۔ نادان، تو اپنے کڑوے گھونٹ کے لیے، چند نشے کی گولیوں کے لیے، چند نشیلی دواؤں کے لیے پورے خاندان کو تو معاذ اللہ داؤ پہ لگا رہا ہے۔ سوچ تو صحیح، تیرے پورے ماں باپ نے تجھ سے کتنی توقعات کی ہوگی، اور تو جوان ہو کر کے بری صحبت کا شکار ہو کر کے تو نشے میں پڑ گیا۔ نہیں میرے بھائی، آج کی اس محفل غوث الورا میں آپ کو نشے سے نکلنا ہوگا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر نشے سے باہر نکلو، ہر نشے سے باہر نکلو۔ گھمنڈ ہے، اگر نشہ ہے دولت کا اس سے بھی نکلو، شراب کا ہے اس سے بھی نکلو، جوانی کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو، گناہ کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو، اللہ اکبر، نسب کے فخر کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو، ہر نشے سے باہر نکلو۔ ہمارے یہاں کوئی نشہ جائز نہیں ہے سوائے ایک نشے کے، ہر نشہ حرام ہے، ہر نشہ حرام ہے، بس ایک نشہ ہمارے جائز ہے، اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ جان عبادت ہے۔ آؤ ہم اسی نشے کی بات کر لیں۔ وہ نشہ کون سا ہے؟ وہ نشہ وہ ہے جو بدناموں کو نیک نام کر دیتا ہے، جو گمراہوں کو آسان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے، جو بیگناہ لگانے والوں کو راتوں میں آہو بہو کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، جو گناہوں کی ہڈیوں کو آباد کرنے والوں کو خدا کعبے کی طرف لاتا ہے۔ وہ نشہ کون سا ہے؟ جس کو بتا دو تو بتانے والا ابو بکر بن جاتا ہے، اور اگر چھپا لو تو چھپانے والا ویسے کرنی بن جاتا ہے۔ اس نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں، نشہ محبت رسول کہتے ہیں۔ اس نشے کی شان یہ ہے جو نشہ محبت رسول اگر کسی کو چڑھ جاتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، قوموں کا امام بن جاتا ہے، وہ ذلیل نہیں ہوتا، فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، یہ وہ نشہ ہے اے عشق تیرے صدقے جنتے سے چھٹے سے جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے۔ نکلو نشے سے، ہر نشے سے توبہ کرو۔ میں اپنی گفتگو کو اب اختتام کی طرف لے جاؤں۔ اللہ اکبر، تو میں عرض کر رہا تھا وہ مشکات شریف کی حدیث رہ گئی ہے، اس کو پورا کر لیا جائے۔ توجہ فرمائیں، دھیان دیں، آقا فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، ان کے دلوں میں تمہاری نفرتیں پیدا کرتا ہوں، وہ تم پر مسلط ہو کے ظلم کرتے ہیں۔ اب پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اب حدیث سنو، 1450 سال پہلے کی بات ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آج کے ماحول میں بات ہے۔ یہی تو بات ہے غیب کا نبی کی، یہ بات ہے غیب کا۔ میں تو حیران ہوں، لوگ آج بھی نبی کے غیب پہ لڑ رہے ہیں، جبکہ لوگوں نے ایسی ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہے کہ گلیکسی دیکھ رہے ہیں لوگ، ستاروں کی انجمن دیکھ رہے لوگ، سیارے دیکھ رہے لوگ۔ میں کہتا ہوں سائنس ترقی کرے گی تو شاید لوگ سارے انکشافات کر لیں گے، لیکن ایک غیب کو سائنس کی ترقی بھی نہیں دیکھ سکتی، اور وہ ہے غیب الغیب، وہ ہے، اور وہ ہے ذات خدا، ہے نا؟ ہر غیب جس پہ پہلے غیب کا اطلاق ہو رہا تھا،
لوگ جس پہ لڑ رہے تھے، لوگ تو وہ سب مشینوں کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں. میں اس کی کوئی تشریح میں نہیں جاتا، حالانکہ ہمارے غیب کی تعریف کچھ اور ہے، ان کے یہاں کچھ اور ہے. حواس خمسہ سے جسے پتہ نہ کیا جا سکے مجھے غیب کہتے ہیں. لیکن بہرحال وہ بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں بات کر رہا ہوں. ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے مشینوں کے ذریعے سے. لوگ دیکھتے پیٹ کا بچہ بھی دیکھ رہے ہیں. سورہ لقمان میں جس کو کہا گیا تھا کہ پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا، آج تو پیٹ میں کیا ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے مشینوں کے ذریعے سے. حالانکہ اس کی تفصیل میں مفسرین نے یہ بات کی ہے بننے کے بعد بھی جس دن نطفہ جائے اسی دن کیا ہے یہ کسی کو نہیں. بہرحال چلے اور تشریحات میں کوئی سائنس کیا میں غیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر سن لیں ہر چیز لوگوں نے دیکھی مگر خدا کو کبھی نہیں دیکھ سکتے. میرا نبی اتنا عظیم غیب کا ہے جس نے آج سے 1450 سال پہلے خدا کو دیکھا ماتھے کی آنکھوں سے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس شان سے دیکھا ما ساقل بشر وما سما. جو خدا کو دیکھ کر فلک نہ جھٹکائے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیکھنا. وہ جو خدا کو دیکھتا ہے وہ آج کے حالات کو نہیں دیکھ سکتا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ان کے دل میں تمہاری نفرتیں ڈال دیتا ہوں جو تم پہ ظلم کرتے. پھر تم کیا کرتے ہو؟ تم گڑگڑاتے ہو ان کے آگے، ہے نا؟ کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو، کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو، کتنے گڑگڑاتے ہو. 1450 سال پہلے آج کا ماحول بیان ہے. بلکہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر دینداریوں کا لیبل لگا ہے، جن لوگوں کی داڑیاں سفید ہو چکی، جن کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ان کے نمازی ہونے کی نشانی دے رہے، وہ بھی ان کی بولی بول رہے ہیں. حالات تبدیل ہو رہے ہیں. قرآن حدیث کہہ رہی ہے تم چاپلوسیاں کرتے ہو ان کے آگے گڑگڑاتے ہو. اللہ فرماتا ہے ان کے آگے گڑگڑانے سے کام نہیں بنے گا. ان کے آگے گڑگڑانے سے دیکھو اپنے مسائل کا حدیث میں کیسے آ گیا. آپ کہتے ہو ہمارا حل ہونے کا حدیث میں ہے، حدیث پڑھا تھا، قرآن حدیث کی طرف رخ کیا. حدیث سے تو منہ پھیر بیٹھے، حدیث سے تو منہ کوئی 4 جملے انگلش کے بولتے ایسے مرغوب ہوتے ہیں، لیکن کوئی حدیث پڑھے اس پر توجہ نہیں کرتے. ہم انگریزی کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے ہر زبان سیکھو. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اتنے انگریزوں کے غلام ہو کہ 4 جملوں سے متاثر ہو اور ان کا فرمان کوئی پڑھے تو توجہ ہی نہیں باخال. تو بلکہ اب تو اتنا ظلم بڑھ گیا جب رسول اللہ کی حدیثوں پر بھی اعتراضات ہو گئے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے اللہ نے فرمایا تم وہاں گڑگڑاؤ گے کچھ نہیں ہوگا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر کیسے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے آگے مت گڑگڑاؤ. دیکھو حدیث آ رہی، ان کے آگے مت گڑگڑاؤ. اگر گڑگڑانا ہے اللہ فرماتے ہیں میری بارگاہ میں گڑگڑاؤ، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، میں تمہارے حالات کو تبدیل کرتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اب اسی پر گفتگو این ہوتی ہے. گڑگڑاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں. راتوں کو فلمیں مت دیکھو، اپنے گناہوں پر رو، اپنے آپ پر رو، آہو بکا کرو. یاد رکھنا کوئی وظیفہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا اللہ کے لیے رونا اہمیت رکھتا ہے. اللہ کے لیے رونا، اس کے رسول کے لیے رونا، کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ وہ عبادت ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اولیاء کی زندگی دیکھو، صحابہ کی زندگی دیکھو، اب تھوڑا اس پہ توجہ کریں. دیکھو سیدنا فاروق اعظم اللہ کے لیے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. آپ جانتے ہیں اتنا روتے تھے. کون ہے یہ فاروق اعظم جن کو دنیا میں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے؟ یہ حضور کے سسر بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا اپنی محفلوں کو عمر کے نام سے زینت کیا کرو. آپ سے پوچھتا ہوں وہ کیوں رو رہے تھے؟ وہ کیوں رو رہے تھے؟ آپ کہتے مولانا میرے پیر صاحب مجھے جنت کے لے جائیں گے. اللہ میرے پیر کی جوتیاں میرے سر اور آنکھوں پر. میں کسی کے پیر کا مخالف نہیں، میں تو ہر سنی پیر کی نالین احتار ان کا نالین احتار ہوں. لیکن آپ سے کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں مولانا پیر صاحب لے جائیں گے. زنا کر کے بھی، شراب کے بھی، جوا کھیل کے بھی، مسجدوں کو ویران کر کے بھی تیرا پیر تجھے جنت میں لے جائے گا. اتنا
پر پڑتی اور عمر ابن خطاب کا پیر کون؟ نماز کو لانے والا، قرآن کو لانے والا، بتانے والا، وہ اللہ کے خوف سے روح، اور تو اتنا کہے بات کہ تو کہتے کا جنتا کروں گا تو بھی جنت میں جاؤں گا۔ سن لو یہ شیطانی وسوسے ہے۔ اللہ کا فرمان قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، اور جب اللہ فیصلہ کر لے عذاب دینے کا کوئی اللہ کا عذاب ڈالنے والا نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ سب شیطانی چکریں، میرا عقیدہ یہ ہے پیر بخشوائیں گے، اولیاء بخشوائیں گے، میرا عقیدہ تو یہاں تک ہے کہ کچا بچہ مسلمان کا دیا گیا تو وہ بھی بخشوائے، لیکن کس کو بخشوائے گا اس پہ بات ہے۔ ہاں آنکھوں سے پاپ دیکھو اور تو بے پاپ کی نظر ڈالو، تمہاری بیٹیاں بے پردہ گھومے دوپٹوں کو مفخر بنا کر، سیریل بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے دیکھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کہتے ہو بیٹیا بھاگی، کیوں نہ بھاگے گی؟ تو نے تو سیریل بازو میں بٹھا کر کے بھاگنے کا منظر دکھایا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی کب بتائی تھی؟ ہم نے کب قناعت سکھائی تھی؟ بیٹیاں بڑی بھاگتی ہے جن کی تربیت نہیں ہوتی، ورنہ آج بھی مسلمانوں کی ایسی بیٹیاں ہیں 30-35 سال کی ہو گئی، ان کے سر کے دوپٹوں کو کسی اجنبی مرد نے بھی نہیں دیکھا۔ آج بھی ہماری قوم میں ایسی بیٹیاں موجود ہیں، وجہ تربیت۔ آج تو ہم نے اپنی بیٹیوں کو آوارگی کی راہ پہ خود ڈالا، کوچنگ میں بے پردہ جا رہی ہے، کالج بے پردہ جا رہی ہے، بے حجاب جا رہی ہے۔ یاد رکھو آگ لگے ایسی ترقی کو جس میں آبرو لٹ جائے، واللہ مسلمان کے لیے آبرو پہلے نمبر پر، ایمان کے بعد، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں۔ حیرت ہے مسلمانوں کہاں ہو؟ آؤ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے گڑ گڑاؤ میری بارگاہ میں، رو میری بارگاہ میں، توبہ کرو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا آقا کیا کوئی گنہگار بھی جنت میں جائے گا؟ آقا علیہ السلام سے ام المومنین پوچھے کیا کوئی گنہگار بھی جنت میں جائے گا بے حساب؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ، توجہ کرو، ہاں عائشہ میری امت کے کچھ گنہگار ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا، وہ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ گنہگار بے حساب جنت میں جائیں گے۔ پوچھا امی جان نے یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا عائشہ جو اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اللہ ایسے گنہگاروں کو بے حساب جنت عطا فرمائے۔ آؤ اپنی راتوں کو سجاؤ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے۔ آؤ اپنے آنکھوں کے اندر آنسو لاؤ اللہ کے خوف سے، مکھی کے سر کے برابر اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ افسوس ہم تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی روتے ہی نہیں، کیونکہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارا حال تو یہ کہتے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اب تو قوالوں پر لوگ چل پڑے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو تیری جنت ویران رہے گی۔ نادان، اللہ کی جنت آج بھی ویران نہیں ہے۔ تو کیا بات کرتا ہے؟ علماء سے ہٹا اور کس کی بات تو کر رہا ہے؟ اللہ کی جنت آج بھی ویران نہیں، اور اس کی جنت کبھی ویران ہو ہی نہیں سکتی۔ آؤ توبہ کرو، آؤ پلٹو، گناہوں سے معافی مانگو، رجوع کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے عزیز، میرے نوجوان، آؤ اب اختتامی بات سن لو۔ اگر پلٹو گے، توبہ کرو گے تو لوگ کہتے ہیں یار اتنے گناہ کر لیے اب کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے کتنے بھی گناہ کر، اگر تو سچی توبہ کر لے اللہ تجھے معاف کرے گا۔ اتنے واقعات ہیں تاریخ میں بھرے ہوئے کہ کیسے کیسے پاپیوں نے توبہ کی، کیسے کیسے مجرموں نے توبہ کی، اللہ نے سب کو معاف کیا۔ آئیے ایک واقعہ جو علامہ عثمان ابن حسن نے اپنی کتاب میں لکھا درۃ الناصحین میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اپنے جوانوں کی خاص توجہ، میرے عزیز، کیسے کیسے لوگ توبہ کرتے ہیں اور کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ توبہ ایک
ایسی نعمت ہے جو خدا کا محبوب بنا دیتی ہے. توبہ ایسی چیز ہے. محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کہتے ہیں متقی اور تائب یعنی توبہ کرنے والا دونوں کا نام اعمال برابر برابر ہوتا ہے. متقی کا بھی گناہ سے خالی, توبہ کرنے والوں کا بھی گناہوں سے خالی. کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ تو کہا متقی کا اس لیے گناہ سے خالی ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا نہیں, اور تائب کا اس لیے ہوتا ہے گناہ کیا تو تھا مگر توبہ کر لی اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا. آئیے نا میرے بھائیوں ہم اللہ کے قریب آئیں. میرے عزیز ہم سب سے دل لگا چکے, کبھی اس کے بھی قریب آ کر کے دیکھیں. وہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, 70 ہی نہیں کروڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. میرے عزیز جیسے اس کے قہر کی کوئی انتہا نہیں ہے, جیسے اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے, جیسے اس کے شان جباری کی کوئی انتہا نہیں ہے, جیسے اس کے شان ستاری کی کوئی انتہا نہیں ہے, ویسے اس کی محبت کی شان کی بھی تو کوئی انتہا نہیں ہے. وہ ہم سے محبت کرتا ہے. میرے عزیز اللہ اکبر, ہزاروں کروڑوں مائیں مل کر ایک بچے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. میرے بھائیوں تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا؟ یاد رکھنا وہ کہہ چکا, وہ فرما چکا میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم میرے فرما بردار بنو. فرما بردار بنو گے تو عذاب نہیں دے گا, کرو گے تو عذاب نہیں دے گا. سرکشوں کو عذاب دے گا, مجرموں کو عذاب دے گا, بے باکوں کو عذاب دے گا. بے باک نہ بنو, اللہ سے ڈرتے رہو, گناہوں سے توبہ کرتے رہو, معافی طلب کرتے رہو. جانتے ہو اللہ اللہ میرا اللہ کتنا پیار کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ہر رات کے آخری حصے میں, صرف شب برات میں نہیں, صرف شب قدر میں نہیں, ہر رات کے آخری حصے میں روزانہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے, نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے, اور آواز دیتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. کون میرا بندہ ہے گناہ سے معافی مانگنے والا تاکہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کون میرا بندہ ہے روزی طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں؟ کون میرا بندہ ہے اولاد مانگنے والا تاکہ میں اس کو اولاد عطا کروں؟ کون میرا بندہ ہے عزت کا متلاشی تاکہ میں اسے عزت عطا کروں؟ سوچو تو صحیح, حدیث سے حدیث اکثر کتب میں حدیث موجود ہے. پوچھتا ہوں اللہ پاک خود پکار کر کے فرما رہا ہے کیا مانگتا ہے مانگ, لیکن افسوس رات کی آخری پہر میں 3 بجے رات کو گیم کھیل کر کے ہم آخری پہر میں سو چکے ہوتے. ہر مسلمان کے نہیں بلکہ ہر بندے کے دروازے دل پر قدرت دستک دیتی ہے. میرے قریب آ, تو میرے قریب چل کے آئے گا, میری رحمتیں دوڑ کے تیرے پاس آئے گی. اللہ اکبر, اللہ کی ناقدری ہم سے زیادہ کون کر رہا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے تھا. سیاسی لیڈر کہے مجھے ووٹ دو میں یہ کام کر کے دوں گا, سب اس کی طرف دوڑ پڑتے ہو, اور اللہ کہہ رہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا. کیوں نہیں آتے اس کی طرف, کیوں سوتے پڑے رہتے ہو؟ یعنی جتنا سیاسی لیڈروں کی بات میں یقین ہے اتنا بھی اپنے رب کے فرمان پر تم نے توجہ نہیں کی. پھر تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر